السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. عدل کیا ہوتا ہے؟ انصاف کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ لفظ ہم معنی ہیں یا ان کے معنی میں کوئی نہ کوئی فرق ہے؟ آج ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. دیکھیں، جو انصاف ہوتا ہے اس کی ڈیفینیشن تھوڑی سی الگ ہے جو کہ عدل کی ڈیفینیشن ہے اس سے. انصاف بیسیکلی نکلا ہے لفظ نصف سے، جس کے معنی ہے آدھے، یعنی کہ دو چیزوں کو مساوی برابر ڈیوائڈ کر دیا جائے، تقسیم کر دیا جائے. دیٹ از کالڈ عدل. یہ عدل کہلاتا ہے. یعنی آپ نے کہیں بھی کسی چیز کی کوئی تقسیم کرنی ہے، فرض کریں کسی جائیداد کی تقسیم کرنی ہے اپنے دو بیٹوں کے درمیان، تو آپ نے برابر ان کی تقسیم کر دی. آدھی جائیداد ایک بیٹے کو دے دی، آدھی جائیداد ایک بیٹے کو دے دی. اس کو ہم عدل کہتے ہیں. یا فرض کریں اگر ایک بیٹا ایک بیٹی ہے تو ان کے درمیان عدل شاید یہ ہوگا کہ آپ اپنی آدھی جائیداد ایک بیٹے کو دے دیں اور آدھی جائیداد ایک بیٹی کو دے دیں. اسلام یہ نہیں کہتا. اسلام ترغیب دیتا ہے عدل کی. عدل ہوتا ہے کہ جس بندے کو اس کا جو حق ہے وہ ملے، چاہے وہ کم ہو چاہے وہ زیادہ ہو. جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو ایک وراثت کی ایگزامپل دی ہے. فرض کریں کہ ایک باپ ہے جس کا ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے اور اسے ان کے بیچ میں جائیداد تقسیم کرنی ہے، تو اس کا جو اسلامی قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ لڑکی کو ایک حصہ ملے گا جائیداد کا، جبکہ لڑکے کو دو حصے ملیں گے. تو اس کو کہتے ہیں عدل. اب عدل کی یہ ڈیفینیشن کہاں سے آئی کہ وراثت میں لڑکی کا ایک حصہ ہوگا، لڑکے کے دو حصے ہوں گے؟ اس پہ ہم بعد میں بھی کبھی بات کر سکتے ہیں. لیکن بنیادی طور پہ آج جو ہمارا ڈسکشن ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ عدل اور انصاف میں کیا فرق ہے. جیسے میں نے بتایا کہ عدل کے معنی ہے کہ جو جس کا حق ہے وہ اس کو ملے، چاہے وہ زیادہ ہو چاہے وہ کم ہو. اس کو ہم ایگزامپل سے بھی سمجھیں گے، لیکن پہلے میں آپ کے سامنے قرآن شریف کی ایک آیت رکھنا چاہ رہا ہوں جو سورہ نحل کی آیت نمبر 90 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. یقیناً اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا اور قرابت داروں کو ان کے حقوق ادا کرنے کا، اور وہ روکتا ہے بے حیائی، برائی اور سرکشی سے، اور وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق حاصل کر سکو. اس آیت کے پہلے ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ نے عدل کرنے کا حکم دیا ہے. اب اس آیت کی اگر آپ تفسیر جائیں تو میرے خیال میں جو میں نے ابھی تک دیکھی ہے، میں نے 3-4 تفسیریں سرچ کی تھیں جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا تھا، تو مجھے اس میں جو سب سے بہترین تفسیر ملی وہ مولانا مودودی صاحب کی تفسیر ہے. اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے. انہوں نے ایک بہت ہی شاندار طریقے سے اس آیت کی تفسیر کی ہے. میں ان کی یہ تفسیر آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو کلیئرٹی ہو جائے کہ میں بات کیا کر رہا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ اس مختصر سے فقرے میں، یعنی کہ اس آیت کے پہلے ٹکڑے کے اندر 3 ایسی چیزوں کا حکم دیا گیا ہے جن پر پوری انسانی معاشرے کی درستی کا انحصار ہے. پہلی چیز عدل ہے، جس کا تصور 2 مستقل حقیقتوں سے مرکب ہے. ایک یہ کہ لوگوں کے درمیان حقوق میں توازن اور تناسب قائم ہو. دوسرے یہ کہ اس کا حق بے لاگ طریقے سے دیا جائے. اردو زبان میں اس مفہوم کو لفظ انصاف سے ادا کیا جاتا ہے، مگر یہ لفظ غلط فہمی پیدا کر دینے والا ہے. اس سے خامخواہ یہ تصور پیدا ہوتا ہے کہ 2 آدمیوں کے درمیان حقوق کی تقسیم نصف کی بنیاد پر ہوگی، اور پھر اسی سے عدل کے معنی مساویانہ تقسیم حقوق کے سمجھ لیے گئے ہیں، جو سراسر فطرت کے خلاف ہے. یعنی کہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ بیسیکلی عدل اور انصاف کی ڈیفینیشن کی تعریف دونوں کی الگ الگ ہے، تو ہمیں ان کو ان کی جگہ پہ رکھ کے دیکھنا چاہیے. اور اس سے آپ کو بیسیکلی عدل اور انصاف کے بیچ کا فرق بھی پتہ چل جائے گا. بہت ہی مزے کا واقعہ ہے کہ حضرت علی کے زمانے میں 2 حضرات سفر میں نکلے، اور صحرا کا سفر تھا، تو بیچ میں بھوک لگی تو کھانا کھانے بیٹھ گئے. جب وہ کھانا کھانے بیٹھے تو ایک تیسرے صاحب نے انہیں جوائن کیا سلام کر کے، تو وہ سمجھ گئے کہ مسلمان ہیں، تو انہوں نے ان کو کھانے میں شریک کر لیا. اب ایک صاحب کے پاس 5 روٹیاں تھیں اور دوسرے صاحب کے پاس 3 روٹیاں تھیں. کھانے والے 3 افراد تھے، تینوں نے ان روٹیوں کو برابر کھا لیا. اب جب وہ صاحب جانے لگے تو انہوں نے یہ کہا کہ جی میں راستہ بھٹک گیا ہوں، اگر آپ مجھے راستے کی گائیڈنس بھی دیتے ہیں تو بہت ہی مہربانی ہوگی آپ کی. تو ان دونوں صاحب نے ان کو راستے کی طرف رہنمائی بھی ان کی کر دی. اس سے خوش ہو کے ان صاحب نے ان دونوں حضرات کو 8 درہم تحفے کے طور پہ عنایت کیے. وہ صاحب چلے گئے. اب ان دونوں کے درمیان جھگڑا پیدا ہو گیا کہ کیا یہ 8 درہم 4 اور 4 کی بنیاد پہ تقسیم ہونا چاہیے، کیونکہ انصاف تو ہی کہتا ہے کہ برابر تقسیم ہو جائے. لیکن ان میں سے ایک صاحب نے کہا کہ نہیں، یہ تقسیم غلط ہے اور مجھے زیادہ ملنا چاہیے. دوسرے صاحب نے کہا نہیں، آپ کی تقسیم غلط ہے، مجھے زیادہ ملنا چاہیے. دونوں نے فیصلہ یہ کیا کہ جب ہم سفر سے واپس جائیں گے تو ہم حضرت علی کی خدمت میں پیش ہوں گے، اس لیے کہ وہ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات بہت مشہور تھی کہ وہ بہترین فیصلہ کرنے والے شخص تھے، بہت عدل کے ساتھ فیصلہ کرتے تھے، بڑی سمجھ، لاجک اور ریشنل فیصلے کیا کرتے تھے. وہ بات ان تک پہنچی تو انہوں نے بہت ہی زبردست بات شروع میں کی. انہوں نے سب سے پہلے تو یہ کہا
کہ کیا آپ لوگوں نے پہلے سے کوئی فیصلہ کیا ہوا ہے. اگر آپ نے پہلے سے کوئی فیصلہ کر لیا اپنے مابین تو میں اس فیصلے کو آنر کروں گا اور آپ کو مزید کوئی رہنمائی نہیں دوں گا. ان دونوں حضرات نے کہا کہ ہمارے درمیان فیصلہ نہیں ہوا, ہمارے درمیان تو جھگڑا ہو گیا ناٹ دھرم کو لے کے, تو ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارا فیصلہ فرمائیں. تو حضرت علی نے یہ فرمایا کہ جن صاحب کے پاس 5 روٹیاں تھیں ان کو 7 درہم ملیں گے, اور جن صاحب کے پاس 3 روٹیاں تھیں ان کو 1 درہم ملیں گے. تو پہلے والے صاحب جن کو 7 درہم ملنے تھے وہ تو خوش ہو گئے, لیکن دوسرے والے صاحب جن کو 1 درہم ملا وہ پریشان ہو گئے. غصہ تو آبویسلی نہیں آیا ہوگا اس لیے کہ حضرت علی کے سامنے کھڑے ہوئے تھے, لیکن انہوں نے حضرت علی سے وضاحت ضرور چاہی کہ آپ اس فیصلے کو کس بنیاد پہ کر رہے ہیں. حضرت علی نے فرمایا کہ آپ میں سے ایک صاحب کے پاس 5 روٹیاں تھیں, دوسرے کے پاس 3 روٹیاں تھیں, اس طرح ٹوٹل 8 روٹیاں تھیں, کھانے والے 3 تھے, اس طرح ہم نے ایک روٹی کے 3 حصے کر دیے, تو ٹوٹل 8 روٹیوں کے 24 حصے ہو گئے. اب سب نے 8 حصے کھا لیے, تو اس کا مطلب وہ 24 حصے جو کہ 8 روٹیوں پر مشتمل تھے وہ ختم ہو گئے. جن صاحب کے پاس 5 روٹیاں تھیں ان کے حصے بنے 15 میں سے انہوں نے 8 حصے کھا لیے, 7 بچ گئے, تو 7 درہم ان کو مل گئے. جن صاحب کے پاس 3 روٹیاں تھیں ان کے حصے بنے 9 میں سے 8 حصے انہوں نے کھا, تو ایک حصہ جو بچا اس کا ان کو 1 درہم مل گیا. تو یہ ایک انصاف کی ایک ایسی اگزامپل ہے جو کہ انتہائی میتھمیٹیکل ہے, بہت حسابی کتابی ہے, اور میرا خیال ہے ایک عام آدمی کے بس کی بات بھی نہیں ہے. حضرت علی کیونکہ بہت ہی عقلمند انسان تھے, بہت ہی عادلانہ فیصلے کیا کرتے تھے, اور بہت ہی انصاف اور مبنی فیصلے کیا کرتے تھے, تو ان کا یہ فیصلہ سن کر سب حیران رہ گئے اور سب نے ان کو داد دی, کیونکہ یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جو کہ ایک عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا. تو بیسکلی بنیادی طور پہ جو فرق ہوا وہ یہ ہوا کہ ایک صاحب کو 7 درہم دیے گئے, ایک صاحب کو 1 درہم دیے گئے, حالانکہ دونوں حضرات جو تھے وہ کلیم یہ کر رہے تھے کہ دونوں کو برابر حصہ ملنا چاہیے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے انصاف اور عدل میں کیا فرق ہے. ہمارے ساتھ پاکستانی معاشرے میں پرابلم یہ ہے کہ ہم انصاف مانگتے ہیں, ہمیں عدل مانگنا چاہیے, کیونکہ انصاف میں زیادتی ہونے کے مواقع, زیادتی ہونے کے چانسز زیادہ ہیں, عدل میں ایسا کچھ نہیں ہوگا. اب آئیے ایک دوسری طرف, ہمارے ہاں پاکستان میں ایک پارٹی ہے جس کا نام ہے تحریک انصاف. میں آپ کے لیے ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں, کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ اس پارٹی کا نام تحریک انصاف کی جگہ تحریک عدل ہونا چاہیے تھا؟ اور کیا یہی وجہ تو نہیں ہے کہ یہ پارٹی 3.5 سال حکومت کرنے کے باوجود لوگوں کو نہ تو عدل دے سکی نہ ہی انصاف؟ آپ سے انشاءاللہ اگلی ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.